السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنی ملک کی عوام اور خاص علی برادری کو یہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج سر سید احمد خان کے خواب کو مکمل ہوئے 100 سال پورے ہوئے، جس کی تعبیر خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ کتنا بھی لکھا جائے، کچھ بھی لکھا جائے، اس شخصیت کے بارے میں الفاظ مکمل ہی نہیں۔ سر سید احمد خان دہلی کے سید خاندان میں 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا جس کی دوسری مثال اب تک نہ ملی ہے اور نہ ہی ملے گی۔ ہم جب زمانے پر نظر ڈالیں تو ہم نے ہمیشہ ہی یہ دیکھا ہے کہ ہر عظیم شخص کے پیچھے اس کی تربیت کرنے والی نیک و صالح ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے عزیز سید صاحب کو سر سید بنانے والی ان کی ماں تھی، جن کی وجہ سے ہمارے سر سید صاحب کو علم کا شوق و ذوق ہوا۔ باتوں کے ذریعے تو بہت لوگوں نے ملک کو سدھارنے کی کوشش کی، لیکن علم کے ذریعے عملی شکل میں کسی نے بھی اس بات کو پائے تکمیل تک نہ پہنچایا۔ وہ صرف ہمارے سر سید احمد خان کی صفات و بابرکات تھی۔ یہ یونیورسٹی سر سید احمد خان کے زندگی کی وہ انمول کاوش ہے جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور آج اسے دیکھ کر ہمارے وزیر اعظم نے اسے منی انڈیا کا خطاب دیا۔ ملتی اسلامیہ کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے بار صغیر میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا۔ تحریک کے دیگر قائدین میں محسن الملک، الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ آنے والی نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کرے کم ہے۔ سر سید احمد خان بہت سی تعلیمی خدمات سر انجام دیے۔ 1859 میں مراد آباد اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگلش لینگویج اور ماڈرن سائنس پڑھانے کا بھی بندوبست کیا۔ 1875 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کی بنیاد رکھی اور بعد میں کالج، اور آپ کی وفات کے بعد یونیورسٹی کا درجہ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان نے بہت سی تعلیمی خدمات کو سر انجام دیا۔ سر سید احمد خان کا نقطۂ نظر تھا کہ ہماری قوم کی ترقی کی راہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ہماری قوم کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے ہمیں صرف مشورہ ہی نہ دیا بلکہ ہماری قوم کے لیے سائنس، ماڈرن لٹریچر اور سوشل سائنس کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کو ہماری قوم کے لیے ایک سیڑھی قرار دیا۔ سر سید احمد خان نے ادب کو قومی ترقی کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے مختلف موضوعات پر قدم اٹھایا، جن کی جدید تحریروں میں آثار الصنادید، تہذیب الاخلاق اور تفسیر القرآن قابل ذکر ہیں۔ 1863 میں غازی پور میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی نام کا ایک ادارہ بنوایا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد ویسٹرن لینگویج میں لکھی ہوئی کتب کو اردو زبان میں ترجمہ کرنا تھا۔ سر سید احمد خان ہندو مسلم اختلاف کو ختم کر کے اتحاد کی راہ اختیار کرنے کے حق میں تھے۔ انہوں نے دونوں قوموں کو ایک ساتھ لانے کی مسلسل کوشش کی، اور یہ پتہ چلتا ہے ان کی اس بات سے: ہندو مسلم ایک خوبصورت دلہن ہندوستان کی 2 آنکھیں ہیں، ان میں سے ایک کی بھی کمی دلہن کی خوبصورتی کو مست کر دے گی۔ ان 100 سالوں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہزاروں بچوں کی زندگیوں کو سنوارا ہے۔ کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سارے بھائی بہنوں کو سر سید احمد خان کے خواب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔